ایک زمانہ تھا جب پہاڑوں کے بیچوں بیچ ایک ایسا مقام تھا جہاں سورج کی پہلی کرن سب سے پہلے پڑتی تھی۔ وہیں ایک محل کھڑا تھا جو یوں لگتا تھا جیسے خود کائنات نے اپنے ہاتھوں سے اسے تراشا ہو۔ یہ سفید گلابوں کا محل تھا جو صرف پتھروں سے نہیں بلکہ جادوئی چمکتے ہوئے سفید گلابوں سے بنایا گیا تھا۔ جب شہزادی لیانا خوش ہوتی تو محل کے گلاب آہستہ آہستہ جھولنے لگتے اور ان میں ایک نورانی چمک پھیل جاتی۔ شہزادی لیانا، جس کے نام کا مطلب تھا ہوا کی پری، بالکل اپنے نام کی طرح نازک، خوبصورت اور کرشماتی تھی۔ وہ شہزادہ پرنو اور ملکہ انامکا کی اکلوتی بیٹی تھی۔ لیانا کی رنگت دودھ جیسی صاف تھی، اس کے بال چاندی کی ماندی چمکتے تھے اور آنکھیں ایسی تھیں جیسی صبح کی اوس سے بھری ہوں۔ مگر اس کی سب سے بڑی خوبی اس کی حسن نہیں بلکہ اس کا نرم دل تھا۔ محل میں ہر انسان، سپاہی ہو یا مالی، اسے اپنی بیٹی یا بہن کی طرح چاہتا تھا۔ ان کے لیے لیانا صرف شہزادی نہیں تھی، زندگی کا سبب تھی۔ لیانا اکثر محل کے گلابی باغ میں ایک چھوٹی سی جادوئی پری کے ساتھ کھیلتی تھی جس کا نام روسو تھا۔ روسو ایک ایسے پھول کی طرح تھی جو ہمیشہ مسکراتا رہتا اور صرف لیانا کی آواز سن کر ظاہر ہوتا۔ لیانا کی ہنسی ہی روسو کی سب سے بڑی خوراک تھی۔ مگر جہاں روشنی زیادہ ہو وہاں اندھیرا بھی اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ بہت دور سیاہ بادلوں کے پیچھے مالاکائی نامی ایک سایہ جادوگر چھپا بیٹھا تھا۔ اس کی ایک ہی چاہت تھی، مزید طاقت اور ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش۔ مالاکائی جانتا تھا کہ سفید گلابوں کے محل کا راز ایک ننھا سا چمکتا ہوا کرسٹل ہے جسے گلاب کا دل کہا جاتا تھا۔ یہ جادوئی کرسٹل صرف سفید گلابوں کو زندہ نہیں رکھتا تھا بلکہ شہزادی لیانا کی اپنی زندگی اور طاقت کا اصل سرچشمہ بھی تھا۔ ایک دن مالاکائی نے اپنے آپ کو ایک بوڑھے مالی کے روپ میں بدل لیا۔ وہ لیانا کے پاس آیا اور جھوٹ بول کر کہنے لگا کہ اس کے پاس ایسی قوتیں ہیں جن سے وہ گلاب کے دل کو ہر خطرے سے محفوظ رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے لیانا کو تھوڑی دیر کے لیے وہ کرسٹل اسے دینا ہوگا۔ لیانا کا دل بے حد پاکیزہ تھا۔ وہ اس بوڑھے مالی پر بغیر کسی شک کے یقین کر بیٹھی۔ روسو نے اسے بار بار روکنے کی کوشش کی مگر لیانا نے اسے خاموش کروا دیا۔ جیسے ہی مالاکائی نے کرسٹل کو چھوا، اس کا بھیس اتر گیا۔ ایک سیاہ ہیبتناک سایہ اس کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اس نے لمحے بھر میں کرسٹل چھینا اور ہوا میں غائب ہو گیا۔ کرسٹل کے جاتے ہی محل کے سفید گلاب مرجھانے لگے۔ ان کی چمک بجھتی چلی گئی اور لیانا خود بھی زمین پر گر پڑی۔ اس کی طاقت، اس کی ہنسی، سب رخصت ہو گیا۔ بادشاہ، ملکہ اور پورا راجہ خوفزدہ ہو گیا۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ لیانا کے دل میں شدید پچھتاوا جاگا۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ سب اس کی اپنی غلطی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی جہاں ہر پھول مرجھایا پڑا تھا، مگر پھر اس نے اپنے کمرے کے ایک کونے میں روسو کو دیکھا۔ روسو چھوٹا سا تھا، کمزور سا تھا مگر پھر بھی پوری طرح روشن تھا۔ وہ اس لیے چمک رہا تھا کیونکہ اس کے دل میں لیانا کے لیے محبت بالکل خالص تھی۔ روسو نے آہستہ سے کہا، شہزادی، آپ نے اس کرسٹل کو طاقت نہیں دی تھی بلکہ وہ کرسٹل آپ کی طاقت کو چھپا کر رکھتا تھا۔ جادو محل کے گلابوں سے نہیں آتا، وہ تو آپ کے اپنے دل سے آتا ہے۔ لیانا کی آنکھوں میں نئے آنسو آ گئے۔ یہ آنسو غم کے نہیں، ہمت کے تھے۔ اسی لمحے اس نے روسو کی بات پر یقین کر لیا۔ مالاکائی نے اگر گلاب کا دل چرا لیا تھا تو بھی وہ لیانا کی محبت نہیں چوری کر سکتا تھا۔ اپنی بچی کھچی طاقت کو یکجا کر کے لیانا روسو کو اپنے کندھے پر بٹھا کر مالاکائی کی تلاش میں نکل پڑی۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں مالاکائی چھپا ہوا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے امر ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ گلاب کے دل کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے اسے اپنی سیاہ طاقت سے بھرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کرسٹل روشن نہ ہوا کیونکہ مالاکائی کے دل میں صرف لالچ اور نفرت تھی۔ لیانا اس کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ اس نے روسو کو نرمی سے چھوا اور اپنے والدین، اپنی رایا اور سفید گلابوں سے اپنی محبت کو یاد کیا۔ پھر اس نے پکار کر کہا، میری طاقت اس کرسٹل میں نہیں، میری محبت میں ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، اس کے دل سے وہ روشنی نکلی جو گلاب کے دل سے بھی 1000 گنا زیادہ درخشاں تھی۔ اس روشنی میں روسو کی ایک چھوٹی سی چنگاری بھی شامل ہو گئی۔
وہ نورانی روشنی سیدھی مالکائے کے سیاہ سائے سے ٹکرا گئی۔ مالکائے کا سایہ درد اور نفرت سے چیخ اٹھا، اور اگلے ہی لمحے وہ سیاہ دھوئیں میں بدل کر ہمیشہ کے لیے فضا میں غائب ہو گیا۔ گلاب کا دل زمین پر گر پڑا۔ لیانا نے وہ کرسٹل اٹھایا، اور جب وہ اسے محل واپس لے کر آئی تو نہ صرف سفید گلاب دوبارہ کھل اٹھے بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت، طاقتور اور زندہ ہو گئے۔ لیانا نے کرسٹل اپنے پاس نہیں رکھا۔ اس نے اسے محل کے بیچوں بیچ زمین میں دفن کر دیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب اس کی طاقت کسی بیرونی چیز پر منحصر نہیں رہی۔ پورے راجے میں پھر سے امن اور خوشی لوٹ آئی۔ سبق: سچی خوبصورتی وہ نہیں جو آنکھوں کو نظر آئے، بلکہ وہ ہے جو روح میں جگمگائے۔ جب دل محبت اور مہربانی سے بھرا ہو تو آپ کی طاقت کسی بھی جادو یا کرسٹل سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے۔